السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کنیکٹڈ کنزیومر مارکیٹنگ۔ کنٹیکٹ میتھڈ میتھڈ آر یوز ٹو obtain دی انفارمیشن۔ کنٹیکٹ میتھڈ کین بی لسٹڈ ایز رابطے کے طریقے معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے میل چینلز یوز ٹو کلیکٹ لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن آر ایٹ آ لو کوسٹ۔ کم قیمت پر بڑی مقدار میں معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سیکنڈ آ جاتا ہے ٹیلی فون انٹرویو، گڈ میتھڈ فار کلیکٹنگ انفارمیشن کوئکلی، تیزی سے معلومات جمع کرنے کا اچھا طریقہ۔ پرسنل انٹرویو وچ کین بی ایدر انڈیویجول گروپ انٹرویو، یہ ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، انفرادی یا گروپ کے طور پہ بھی انٹرویو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ریسرچ انسٹالمنٹس۔ ریسرچ انسٹالمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ان کلیکشن پرائمری ڈیٹا مارکیٹنگ ریسرچ a choose of two main research installment, the questionnaire and machinery device. Questionnaire are very flexible. There are many ways to ask questions. بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مارکیٹنگ کے محققین کے پاس دو اہم تحقیقی آلات کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک سوال نامہ ہوتا ہے اور مکینیکل آلات ہوتے ہیں۔ سوال نامہ بہت لچکدار ہوتا ہے جو کہ بہت سے سوالات پوچھنے کے لیے طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کا اوور ویو دیا ہوا ہے۔ ریسرچ آبجیکٹنگ لیکچر ریویوز، ڈیولپمنٹ آف سرفے انسٹرکشن، کوسچن ڈیزائن، انٹرویو آؤٹ لائن، کمپریہنشن ریورس۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کنزیومر مارکیٹنگ۔ کنزیومر مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے پہلے all individual or household who buy or require goods and services for personal consumption are termed as consumer. Behavior is influenced by the consumer's characteristic by the consumer decision process. Consumer buying behavior refers to the buying behavior of final consumer, individual and household who buy goods and services by personal consumer. صارفین کی خریداری کے روپے سے مراد حتمی صارفین کی خریداری کے روپے ہیں۔ وہ افراد اور گھریلو جو ذاتی استعمال کے لیے سامان اور خدمات خریدتے ہیں۔ ہم اپنے ذاتی گھر کے لیے، ذاتی کھانے کے لیے جو بھی ہم چیزیں خریدتے ہیں، اپنے گھر کے لیے صارفین جو بھی اشیاء خریدتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وائی ٹو اسٹڈی کنزیومر بیہیویئر۔ بیسک آبجیکٹو of the studying consumer behavior is that the firm need to know who buy their product, how they buy, when you buy, they buy, way they buy. صارفین کے رویے کا مطالعہ کرنے کی بنیاد کا مقصد یہ ہوتا ہے فرم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی پروڈکٹ خریدتا ہے، کیسے خریدتا ہے، کب اور کہاں سے خریدتا ہے اور کیوں خریدتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کنزیومر بیہیویئر۔ کنزیومر بیہیویئر از دی پروسیس تھرو وچ دی آٹومیٹک بائر میک پرچیز ڈیسیجن۔ صارفین کا رویہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے حتمی خریداری کے فیصلے کرتا ہے۔ اس کی تعریف اس کے عمل پر کی جاتی ہے جب افراد گروہ ضرورت اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پروڈکٹ، خدمات، خیالات یا تجزیات کا انتخاب، خرید، استعمال کرتا ہے۔ Marketing application. Consumer behavior play important role in almost all type of decision to be made in marketing. For the reason being that all function performed in marketing around the customers are consumer. Marketing میں کیے جانے والے تمام تقریباً قسم کے فیصلوں میں صارفین کے روپے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مارکیٹنگ میں انجام پانے والے تمام افعال صارفین اور صارفین کے گرد گھومتے ہیں۔ مطلب اگر صارفین کے پاس پیسے ہوں گے، اس کی جیب میں جتنے پیسے ہوں گے اس حساب سے ہی خریدے گا، ادروائز وہ نہیں خریدے گا۔ پوزیشنر arranging for a product to occupy a clear distance or desirable place relation to competing product in the mind of trade consumer.
ہدف صارفین کے ذہنوں میں مسابقتی موضوعات کی نسبت ایک واضح مخصوص اور مطلوب جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے پروڈکٹ کا بندوبست کرنا۔ کچھ فرموں کو اپنی پوزیشن حکمت عملی کا انتخاب کرنا آسان لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرم ہے، وہ وہیں اپنا کاروبار شروع کریں گے جہاں پہ اس کو منافع ہو، اس کے گھر کے پاس اسے جانے آنے میں آسانی ہو۔ دو فرم مل کر بھی اب کام کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سیگمنٹیشن۔ سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیوائڈنگ اے مارکیٹ انٹو ڈسٹینسی گروپ آف بائر آن دی بیسس آف نیڈس کریکٹرسٹکس اور بیہیویئر ہو مائٹ ریکوائر سیپریٹ پروڈکٹ آف مارکیٹنگ مکسنگ۔ مارکیٹنگ کو خریداروں کو الگ الگ گروپوں میں ضروریات، خصوصیات اور رویوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا، جن کو علیحدہ موضوعات یا مارکیٹنگ مکسچر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مارکیٹنگ کی تقسیم فرم کے بازاروں کے حصے میں مواقع کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ۔ اسٹریٹجکس فار کمپنی گروتھ بائی آفرنگ موڈیفائڈ اور نیو پروڈکٹ ٹو کرنٹ مارکیٹنگ سیگمنٹیشن۔ موجودہ مارکیٹنگ کے حصوں میں ترمیم شدہ یا نئی پروڈکٹ پیش کر کے کمپنی کی ترقی کے لیے حکمت عملی پروڈکٹ کے تصور کو الگ فزیکل پروڈکٹ میں تیار کرنا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پروڈکٹ آئیڈیا کو قابل عمل پروڈکٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ۔ مارکیٹنگ کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے، اسے کیسے مارکیٹنگ میں لایا جاتا ہے۔ اسٹریٹجکس فار کمپنی گروتھ بائی آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیولپنگ نیو مارکیٹنگ سیگمنٹیشن فار کرنٹ کمپنی پروڈکٹ۔ موجودہ کمپنی کی پروڈکٹ کے لیے مارکیٹنگ کے نئے حصوں کی شناخت اور ترقی کے ذریعے کمپنی کی ترقی کی حکمت عملی بین الاقوامی مارکیٹنگ کہلاتی ہے۔